عبدالغفور کو بجلی کی کڑک کے ساتھ بھاری درخت گرنے کا دھماکہ سنائی دیا تو وہ بیوی کی ٹوہ لینے کی خاطر باہر نکلا۔ آدھا صحن اور آدھا کھاڑ بیچ پیپل گرا پڑا تھا۔ گھبرا کر بیوی کو آواز دی، بجلی کی کڑکڑ، بارش برسنے کا شور۔ وہ آگے بڑھ آیا، دوبارہ پکارا۔ پیپل کے ملبے کے اندر سے کہیں ہائے وائے کی مدھم سی لہر اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ پتے ٹہن شاخیں ہٹاتے ہوئے پاگلوں کی طرح اسے ڈھونڈ رہا تھا، مگر وہ تو نیچے کہیں تنے تلے دبی پڑی تھی۔ اس کا اندازہ کرتے ہی اس نے چشم زدن میں سینکڑوں من وزنی درخت کو گلدستے کی مانند اٹھا کر جنگل کی جانب اچھال دیا۔ یہ پہلا موقع تھا اس نے اپنے جن ہونے کا عملی ثبوت دیا تھا۔ بیوی کو پھول کی مانند اٹھا کر اندر لایا، دیکھا بھالا، سوائے آزردگی اور ہلکی سی دہشت اور کوئی ضرر نہیں۔ آنکھیں ملتے ہوئے صرف اتنا کہا کہ آنکھوں سے کچھ بھی سجائی نہیں دیتا۔ صبح کے اجالے میں معلوم ہوا کہ بیوی کی بینائی پہلے حال سے بھی چلی گئی ہے۔ ارد گرد بہت نقصان ہوا تھا، چھوٹے موٹے درخت ٹوٹے پڑے تھے، پالتو جانور گم ہو گئے، باڑیں چھتیں اڑ گئیں، مگر اس کے ہاں سب سے بڑا نقصان آنکھوں کا تھا۔ یہ خوبصورت آنکھیں ہی تو تھیں جو پیر و مرشد کے حکم کے بعد یہاں ٹکنے کا موجب بنی تھیں۔ ایک آدھ روز بعد جب بیوی آنکھوں کے صدمے سے سنبھلی اور پوری طرح اوسان بحال ہوئے تو اچانک پوچھ بیٹھی، کچھ سمجھ میں نہیں آتا، درخت میرے اوپر گرا تھا، میں نیچے کچھ یوں دبی پڑی تھی کہ کچھ حرکت نہیں کر سکتی تھی۔ جب تم میری کراہ سن کر درخت کے قریب آئے تو کسی نے پہاڑ جیسے پیپل کو اٹھایا اور جنگل کی جانب اچھال دیا۔ یہ میرا وہم ہے، کوئی معجزہ، یا میرے بزرگوں کی مدد کہ انہوں نے مجھے اتنی بڑی ابتلا سے محفوظ رکھا۔ اچانک عبدالغفور کے منہ سے نکل گیا، یہ کسی جن کی کارستانی بھی ہو سکتی ہے۔ وہ سنی انسنی کرتے ہوئے بولی، ہو سکتا ہے، مگر کسی جن کا یہاں کیا کام، یا اسے مجھ سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ نہ چاہتے ہوئے بھی عبدالغفور نے جواب دیا، یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ کسی جن کو آپ سے دلچسپی ہو اور آپ نہ جانتی ہوں۔ یہ ناممکن ہے، انسان انسانوں میں اور جن جنوں میں، کند ہم جنس باہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر، باز با باز۔ لیکن کبھی انہونیاں بھی ہو جاتی ہیں، بعض کبوتروں میں بھی اتر آتے ہیں، انہیں ذکر پہنچانے کے لیے نہیں، دوسرے بدطینت شکروں سے انہیں محفوظ رکھنے کے لیے۔ وہ اسے مندھی مندھی نگاہوں سے ٹٹولتے ہوئے پوچھنے لگی، کیا ایسی انہونی تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے؟ ہاں، دیکھی سنی بھی، اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ میں کچھ سمجھی نہیں۔ عبدالغفور جواب کے بجائے گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ بتائے نہ بتائے کیا کرے؟ جھوٹ سے کام لینا اس کے نزدیک بہت غلط تھا۔ سچ بولنے سے بہت سے کام بگڑتے تھے۔ طوفانی رات تھی، جو کچھ اس سے سرزد ہوا اس میں اس کے کسی ارادے کا دخل نہیں تھا، اور نہ ہی پیر و مرشد سے کیے ہوئے وعدے کو توڑنے کی کوئی نیت تھی۔ خلاف توقع ارادہ سب کچھ ہو چکا تھا، جیسے کوئی غیبی طاقت کی ایما پہ سب کچھ ظہور پذیر ہوا ہو۔ بیوی سے قربت والا واقعہ بھی جیسے سارا ماحول پیدا کر کے ظہور میں آیا۔ اسے محسوس ہوا کہ ان واقعات کے پیچھے یقیناً کوئی نہ کوئی مصلحت موجود ہے۔ اس نے یہی مناسب سمجھا کہ منو آن سب کچھ ظاہر کر دے، انجام چاہے کچھ بھی ہو۔ یہی کیا، شروع سے اب تک ہر بات کھول کر سامنے رکھ دی۔ وہ اللہ کی بندی علمدار تھی، کمال تحمل سے سنتی رہی، نہ خوف زدہ ہوئی، بوکھلائی، نہ کسی غم و غصے کا اظہار کیا۔ جن خاوند کی بات تمام ہوئی تو انتہائی نرمی سے بولی، جو تقدیر میں لکھا ہوتا ہے ہو کر رہتا ہے، مجھے آپ سے کچھ شکایت نہیں، اور نہ ہی آزردہ خاطر ہوں۔ میرے مرحوم والد نے جو فیصلہ کیا تھا یقیناً میری بہتری کے لیے کیا تھا۔ غور کرو، آسمانی بجلی درخت پہ، اور درخت میرے اوپر گرا، اور اگر آپ جن نہ ہوتے تو وہ سینکڑوں من بھاری درخت نہ ہٹاتے تو میں شاید آج زندہ نہ ہوتی۔ آپ نے اچھا کیا جو ہر اسرار سے پردہ ہٹا دیا۔ جن ہو یا بشر، ہر کوئی اللہ کی مخلوق ہے۔ میں آپ کے جیون ساتھی ہوں، اور خوش بھی۔ وقت کی کچھوا گاڑی گھسرتی رہی۔ 1.25 برس بعد ان کے ہاں ایک بچے کا جنم ہوا، مگر یہ بچہ پیدا ہوتے ہی اپنی راضی بارضا ماں کو چاٹ گیا۔ عجیب و غریب، غیر معمولی صحت مند بچہ،
پیدائش کے وقت کچھ پیچیدگیاں پیدا ہوئیں کہ زچہ بچہ دونوں خطرے میں پھنس گئے۔ بچہ تو کسی طور بچ گیا، مگر زچہ جاں بر نہ ہو سکی، شاید اس لیے کہ وہ ایک جن زادہ تھا۔ عبدالغفور کے لیے یہ سانحہ ناقابل برداشت تھا۔ اس کے لیے وہ خود کو ذمہ دار ٹھہراتا تھا کہ مرشد کی وصیت پہ عمل نہ کرنے سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ بچے کی حیت حالت صورت دیکھ کر اسے سخت کراہت سے محسوس ہوئی۔ حالت غضب میں اسے اٹھا کر جنگل اندر بھیڑیوں کے بھٹ کے آگے پھینک آیا۔ اب یہ گھر، یہ جگہ، علاقہ اسے کاٹ کھانے کو دوڑتا تھا۔ بات بھی درست تھی، حکیم صاحب بھی نہ رہے جو اس کے مرشد تھے۔ بیوی جو محسن رازدار اور شریک حیات تھی، سو وہ بھی چل بسی۔ اب رہا بچہ، جو انسانی جناتی ملاپ کا عجیب سا نمونہ، اس کا ہونا نہ ہونا برابر تھا۔ اس نے ادھر سے کوچ کر جانے کا فیصلہ کر لیا، پھر جانے جی میں کیا آئی، جنگل سے بچے کو اٹھا لایا، واپس ماں کے مردے پہ ڈال کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کہیں غائب ہو گیا۔ انسان کچھ سوچتا ہے اور کرتا ہے، قدرت کے اپنے طریقے اور فیصلے ہوتے ہیں۔ انسان اور قدرت دونوں اپنی اپنی ڈگر پہ چلتے رہتے ہیں۔ انسان اور جن، پھر ماں بچہ اور باپ، ہر کوئی اپنے اپنے راستے پہ رواں ہوا۔ وقت اور کرم نے بچے کو ایک بے اولاد ہندو کے آنگن میں ڈال دیا، جدھر ہر جانب چھوٹے بڑے پتھر تراشے ان تراشے، دیویوں دیوتاؤں کے چھوٹے بڑے بت۔ گھٹنوں کے بل چلنے کی عمر تک تو وہ ان بتوں کو کھلونے سمجھ کر کھیلتا رہا۔ پاؤں پہ چلا تو مورتی ساز باپ نے پتھروں کی کٹائی رگڑائی پہ لگا دیا۔ کام کی طرح اس کا نام بھی مورتی داس تھا۔ وہ ہندوؤں کی ایک نچلی ذات سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کے پاس یہ بچہ پہنچا بھی بڑے عجیب طریقے سے۔ ماں کے کفن دفن کے بعد اس سے کوئی قبولنے کو تیار نہ تھا، باپ کی جانب سے تو کوئی تھا ہی نہیں۔ ننیال والے خود ہی فاقہ مست لوگ، جو اس عجیب الخلقت کی پیدائش کے وقت سے ہی سہمے ہوئے تھے کہ جنم لیتے ہی اپنی ماں کو ہڑپ کر لیا، باپ کو بھگا دیا، کم خس جہاں پاک کرتے ہوئے انہوں نے اسے ایک اناتھ آشرم کے سپرد کر دیا۔ وہاں سے اسے مورتی داس اٹھا لایا۔ بچوں کو کسی مذہب و ملک سے کیا تعلق؟ جس قوم قبیلہ کٹب میں جنم لیں، رہیں سہیں وہیں کے ہو کر رہ جاویں۔ مورتی داس نے اس کا نام مورتی مل رکھ دیا۔ ہنومان جیسا چہرہ، ویسے ہی بالوں ناڑوں سے بھرا ہوا، بن مانس جیسا سریر پنڈا، عقل کا بودا اور فہم کا کھدرا، وہ دیکھتے ہی دیکھتے بچے سے جوان ہو گیا، ایسا کہ بڑے بڑے بھاری پتھروں کو اٹھا کر آسانی سے ادھر ادھر کر دیتا۔ اس کا منہ بولا باپ بہت خوش تھا کہ اولاد کی کمی بھی پوری ہوئی اور مفت میں ایک کڑیل مزدور بھی ہاتھ لگ گیا۔ اب سمے کچھ آگے لگا تو مورتی داس نے اسے مورتیاں بنانے اور چترکاری کی تربیت دینی شروع کر دی۔ یہ دونوں تخلیقی ہنر ہیں، عام طور پہ ورثہ میں یا پھر خاص طور پہ قدرت سے ودیت ہوتے ہیں۔ اس گھامڑ مورتی مل کے ہاں یہ دونوں باتیں نہیں تھیں۔ مورتی داس جلد ہی سمجھ گیا کہ یہ گوار گوپالا کسی مہین کام کاج کے لیے نہیں ہے۔ وقت کے کوہلو پہ جتا بیل جلد بوڑھا ہو جاتا ہے، اس کی گردن پہ گٹے ایک فاضل بوجھ بن جاتے ہیں۔ یک عملی کے محور پہ گھومتے گھومتے وہ خود بھی ایک گھن چکر بن جاتا ہے، سوتے اونگتے بھی وہ چکر ہی کاٹتا رہتا ہے۔ پتھر تراشنا فن ہے اور پتھر توڑنا مزدوری۔ پتھر توڑنے، گھسیٹنے، اٹھانے سے مزہ محسوس ہوتا ہے، جوخم میں پڑنا، جلد بازی، جلالت، جذبات سے عاری ہونا وغیرہ۔ لگتا تھا اس میں بشریت کم ہے اور جن جب بھی زیادہ ہے، تھا بھی ایسا ہی۔ جنات کے طور طریق، روزمرہ کے عمل و شغل، برتاؤ، رویے انسان سے یکسر مختلف ہوتے ہیں۔ ہم شہروں، دیہوں، گنجان بستیوں میں رہنا پسند کرتے ہیں، جبکہ وہ ویرانوں، قبرستانوں، پہاڑوں اور جنگلوں میں رہتے ہیں کہ ادھر خالق و رازق نے ان کے لیے پتھر، گوبر، ہڈیوں اور گلے سڑے سوختہ چوب و چام کا وافر انتظام کیا ہوتا ہے۔ ان کی بود و باش کے لیے وسیع میدان، اونچے پہاڑ، گہری کھائیاں، گھاٹیاں، غاریں، مرغزار، ذخیرے اور گھنے جنگلات ہوتے ہیں۔ وہ سمندروں دریاؤں میں اترتے ہیں تو سیلاب سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، بھنور پڑنے لگتے ہیں، جبکہ بارشوں، آندھیوں، بھوت پھیریوں، جھکڑوں کا سبب بھی اکثر اوقات انہی کی خرمستیاں، شرارتیں، کھیل کود، سفر، لڑائیاں
اور دیگر اجتماعات و تقریبات ہوتی ہیں۔ اس رات جب یہ میاں بیوی اکٹھے ہوئے اور ان کا آپس میں اختلاط ہوا، آتش دم ہوئی، خون پانی، جب سب ایک ہوئے تو اس جگہ ایسی ہوائی اور آتشی لہریں پیدا ہوئیں جنہوں نے ایک ہنگام برپا کر دیا۔ بارش کا سلسلہ تو پہلے ہی چل رہا تھا، سوئے اتفاق کے اوپر سے شریر جن بچوں کا ایک ٹولہ بھری برسات کا مزہ لیتے ہوئے گزر رہا تھا، ویسے ہی جیسے برستی رتوں میں بچے بالے باہر نکل کر نہاتے، ادھم مچاتے، شرارتیں کرتے ہیں، انسان، جن، ہاتھی، بندر، سانپ اور گدھے کے بچے کبھی نچلے نہیں بیٹھتے۔ بھیگی رتیں، چھاجوں، برستی برساتیں، ٹھنڈی ہوائیں، ان میں سے ایک بے طرح کی مستی پیدا کر دیتی ہے۔ ملحوظ رہے کہ مندرجہ بالا جانور اور جن و انس اپنی اپنی ایک مخصوص بو باس رکھتے ہیں، جیسے آدم بو، جن جتل، ہاتھی ہتھوس، بندر بوک، سانپا سگندھ اور گدھا گاد وغیرہ۔ عامل کامل، سنیاسی یوگی، درویش بھگت اور مخصوص قوت شامہ کے ماہرین ان بوؤں خوشبوؤں کو محسوس کر لیتے ہیں۔ عبدالغفور کی بیوی اپنی ضرورت کے تحت باہر نکلی، باد و بارہ کا سلسلہ جاری تھا۔ صحن عبور کر کے اسے سامنے سنڈاس تک جانا تھا۔ عین اسی وقت اوپر جنات بچوں کا گزر ہوا۔ جنبی عورت جو گابن ہو چکی ہو، سفلی علوم کی اصطلاح میں کچھ خاص خصوصیات کی حامل ہو جاتی ہے۔ اسے باد و بارہ، کسی بھی طرح کے گرہن کے سمے، زلزلے کے وقت سخت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ تین چار گھٹنائیں ایک سنگ آ پڑیں۔ شریر جنات نے عورت کے سریر میں اپنی مخصوص بو سونگھی، ترنگ میں آ کر سینکڑوں برس پرانے پیپل کے پیڑ کو گرا کر چل دیے۔ یہیں سے پھر آگے کتھا شروع ہوئی۔ گھابن عورت جس کے پیٹ میں جن کا نطفہ تھا، بالفاظ دیگر وہ اپنی کوکھ میں آگ کا شعلہ دہکا رہی تھی۔ حکیم صاحب کی وصیت سے بھی روگردانی ہوئی۔ نتیجہ یہ کہ وہ جن کا پوت اسفل السافلین کا مہاجر اب مورتی داس کے ہاں پڑا ہوا تھا۔ قدرت نے کائنات کے اصول وضع کیے ہوئے ہیں۔ وقت اپنی رفتار کبھی تیز یا ہلکی نہیں کرتا۔ ہم جو کہتے ہیں کہ وقت بڑا تیزی سے گزر رہا ہے یا کہ بہت سست رفتاری سے کٹ رہا ہے، ایسا احساس انسان کو اپنے حالات، موڈ اور سماجی اقتصادی رویوں کے تحت ہوتا ہے۔ مورتی داس کو ایسا لگتا تھا کہ یہ اچپل بالک کسی ایسے پرش کا پن بند ہے جو اناج دھان نہیں، آگ کے شعلے انگارے کھاتا رہا ہوگا، جل کی جگہ جلتا ابلتا لاوا پیتا ہوگا۔ عام سے بندوؤں والی اس میں کوئی بات ہی نہیں تھی۔ بندرا بن کے بٹھل بانس کسی اٹھان اور افریقہ کے بن مانس جیسا جثہ۔ ایک شام مورتی داس نے اس کی آنکھوں میں واسنا کی ایک ایسی لہر ابھرتی ڈوبتی دیکھی جو کسی بھوگ اپرادھی کی آنکھوں میں کسی ابھوگی مہلا کی سنگت میں خود بخود پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک نرتکی مہلا اپنی موٹی سی میاں کے ساتھ کوئی مورتی بنوانے پہنچی تھی۔ رسیلے چھریرے جسم والی اس نرتکی کا اتم انگ اس کی خوبصورت آنکھیں تھیں جو جگر جگر کرتی دل کے آر پار اترتی تھی۔ سمے کی سنگت تھی یا کرموں کی کلپٹ کہ اس بھوت راکشس کو یہ آنکھیں چمٹ گئیں، ایسی کہ وہ اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ سوتیلا باپ اور بڑھیا جو ہی دیگر مورتیاں دیکھنے کے لیے دکان کی جانب بڑھے، اس نے اسے دبوچ لیا، ورک شاپ میں لے جا کر دروازہ بند کر کے آگے پتھر لٹکا دیا۔ یہ کارروائی مورتی داس نہ دیکھ سکا تھا کہ وہ اس سمے باہر دکان پہ اس نرتکی کی بوڑھی خرانٹ ماتا سے، جو خاصی بحری، بھاری اور کاروباری معاملات میں گلہری تھی، مورتی تیار کرنے کے لیے محنتانے اور جلپان میں الجھا ہوا تھا۔ ان دونوں کی دانست میں لڑکی اندر اپنی پسند کا پتھر بٹا تلاش کر رہی تھی۔ اچھی خاصی سرکھپائی، وقت بربادی اور ڈونگ ٹوک کیے کے بعد ان کے درمیان مورتی تیار کرنے کا معاوضہ اور وصولی کا دن طے پا گیا۔ بڑھیا نے اٹھتے ہوئے لونڈیا کو آواز دی۔ دو چار آوازیں دے چکنے کے بعد جب نتیجہ کچھ برآمد نہ ہوا تو مورتی داس اور بڑھیا دونوں پیچھے صحن کی جانب آ گئے۔ ادھر ادھر دیکھا، آوازیں دیں۔ لونڈیا اور لونڈا جب دونوں کہیں دکھائی نہ دیے تو تشویش بڑھی۔ سامنے ورک شاپ کا دروازہ خلاف معمول بند دیکھا تو بوڑھے کے اندر کا طوطا بول اٹھا کہ آج لٹیا لڑک گئی ہے۔
ڈرتے ڈرتے آگے بڑھ کر دروازے کے بھاری پٹوں کو دھکیل کر کھولنا چاہا، مگر انہیں تو جنبش تک نہ ہوئی۔ بڑے بڑے پتھر نہ پڑے ہوتے تو شاید کھل جاتے۔ ناکام ہو کر دروازہ پیٹنا شروع کر دیا، اور پھر جب اس نے دروازہ چھوڑ کر سینہ پیٹنا شروع کیا تو بڑھیا بھی واویلا کرتے ہوئے اپنی بیٹی کا نام لے لے کر چلانے لگی۔ پڑوس پڑوس والے اسی پیشہ سے منسلک دکاندار جمع ہو گئے۔ بڑھیا نے دہائی دی کہ اس کی بیٹی کو اس کے ملازم نے زبردستی اندر محبوس کر رکھا ہے، اور پتہ نہیں کہ اندر کیا ہو رہا ہے یا ہو چکا ہے۔ لوگوں کو تو تماشا چاہیے، اور یہاں بڑے مزے کا تماشا ہو رہا تھا۔ مورتی داس ہاتھ جوڑ کر اپنی بے گناہی ظاہر کر رہا تھا۔ سارا دوش اپنے کرموں کو دے رہا تھا کہ کسی نحس گھڑی میں اس نے اس بچے کو گود لیا تھا۔ آخر بڑی تکو کے بعد دروازہ کھلوا دیا گیا۔ دروازہ کیا کھلا، گویا اجنتا ایلورا کا کوئی غار کھل گیا ہو۔ دونوں اپنے ارد گرد اور لباس سے بے نیاز، باہم یوں پیچاں و پیوست تھے کہ دیکھنے والے اپنی آنکھیں بند کرنے پہ مجبور ہو گئے۔ دروازہ کھلنے اور اتنے سارے لوگوں کی موجودگی میں بھی انہیں رتی بھر شرم حیا نہ آئی، بلکہ وہ نرتکی بڑی ڈھٹائی سے اپنی ماں سے کہنے لگی، ماں، مجھے میرا پرم پریم مل گیا ہے۔ ہم نے یہاں کرشنا جی کی ان گھڑی مورت کے سامنے ایک دوسرے کو اپنا جیون ساتھی مان لیا ہے، تن من ایک کر لیا ہے۔ اب دنیا کی کوئی طاقت ہمیں علیحدہ نہیں کر سکتی۔ مجھے جس پرش پریمی کی تلاش تھی وہ یہی شکتیمان مورتی مل ہے۔ اپنے پرائے سب گنگ مونگ سے ان دونوں کا منہ تکنے لگے۔ تماشا دیکھ کر لوگ اپنا اپنا منہ اٹھائے کلجک کلجک کرتے ہوئے نکل لیے، تو یہ بوڑھا اور بڑھیا منہ سر لپیٹتے ہوئے ان کی کرتوت اور اپنے کرموں کا کریا کرم کرنے لگے۔ نشست پہ ایک پہلو پڑے پڑے میری دائیں ٹانگ سن ہو چکی تھی۔ کہانی کہنے کا انداز و بیاں اس قدر دل پذیر اور اثر انگیز تھا، میں بھول ہی گیا کہ کہاں بیٹھا ہوں، وقت کتنا گزر چکا ہے۔ کھانا سامنے پڑا ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ ٹانگ ٹھنڈے پتھر سے محسوس ہوئی تو خود بخود میرے منہ سے ہلکی سی کراہ نکل گئی۔ میں پہلو بدلنے کی کوشش میں تکلیف سے دوہرا ہوا تو اس نے کہانی روکتے ہوئے میرے کولے کی جانب تشویش بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پوچھا، خیریت؟ کیا ہوا؟ ٹانگ سو گئی داستان سنتے سنتے، میں نے ٹانگ سے ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ وہ گھڑی کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، اس کا مطلب ہے کہ میں خاصا بول چکا ہوں۔ ویسے بھی یہ بور اور منحوس کہانی اپنے اختتام کے قریب پہنچ چکی ہے۔ دو چار باتیں باقی رہ گئی ہیں، سو وہ بھی سن لو۔ میری زندگی میں تم واحد شخص ہو جسے میں نے اپنی ذاتی جن بیتی سنائی ہے۔ مجھے یقین ہے تمہارے علاوہ کوئی اور اسے ہضم نہیں کر سکتا، اور میں جانتا ہوں کہ تم جن و انس جیسی دو مختلف مخلوق کے مابین کسی ممکنہ مادی یا ماورائی تعلق کی نوعیت، حقیقت اور اس سے رونما ہونے والی کسی منفی اور مثبت رد عمل کو سمجھنے، اس سے کوئی نتیجہ اخذ کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہو۔ میں نے قدرے بوکھلاتے ہوئے کہا، یہ تم کس بنیاد پہ ایسا کہہ رہے ہو؟ اس نے میری آنکھوں میں اپنی جناتی نگاہوں کے تیکھے برمے اتارتے ہوئے جواب دیا، تمہاری آنکھوں میں مقابل کا اصل روپ دیکھنے کی صلاحیت ہے، جبکہ تمہاری غیر معمولی خوداداد، ذہانت و فطانت ماورائی معاملات اور مافوق الفطرتی بول عجوبیوں کو جاننے بوجھنے میں عجب ہے۔ میرے قریب آنے کی بھی یہی وجہ تھی کہ نینوں کے حوالے سے میرا تمام کچا چھٹا تمہاری نظر میں آ چکا تھا۔ تمہیں یاد ہوگا میرے اسٹوڈیو میں پڑا نینو کا ایک ادھورا سا اسکیچ تم نے مجھ سے مانگا تھا، جسے ایک نایاب اور قیمتی چیز سمجھ کر ابھی تک تم نے سنبھالا ہوا ہے۔ ایک عام انسان کے لیے یہ کینوس کا ٹکڑا 2 ٹکے کی بھی حیثیت نہیں رکھتا، مگر تمہارے لیے یہ ایک شاہکار اور ایک نادر لوح و تعویذ ہے۔ ایک دو طویل کشوں میں باقی ماندہ سگریٹ راکھ کرتے ہوئے پھر کہنے لگا، تمہاری فلائٹ کا وقت بھی قریب ہے۔ میں سناتے سناتے اور تم سنتے سنتے بور ہو چکے ہو۔ اب اٹھو، اپنی منزل کی طرف بڑھو، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ وہ ایک لمبی سی انگڑائی توڑتے ہوئے مزید گویا ہوا، میں جانتا ہوں کہ تم جب بھی کبھی ادھر پہنچو گے مجھے ضرور ملو گے، اور تم مجھے اسی طرح مسرور، مصروف، مہربان پاؤ گے۔ لاؤنج میں جانے سے پہلے میں نے ایک بار پھر اس کی پرخلوص رفاقت اور نینو والے کینوس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، اگر میں کبھی اپنی سیلانی طبیعت اور اندر کی شوریدگی سے مجبور ہو کر بھوپال جا نکلوں
اور اس مزار پہ فاتحہ پڑھنے کے لیے بھی پہنچ جاؤں تو وہ میری جانب گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، میں جانتا ہوں تم وہاں پہنچے بنا رہ ہی نہیں سکتے۔ چند نے نینو والوں میں شاذ ہی کوئی قابل ذکر فرد وہاں پہ ہو۔ یہ نادر الوجود خاندان عرصہ سے بکھر چکا ہے۔ اگر ان میں کوئی دانہ تمہیں مل بھی گیا تو اس سے شاید تمہاری کوئی خاطر خواہ تسلی نہ ہو سکے۔ ہاں، اگر تم جا اور مل پاؤ تو میرے ماموں سے ضرور ملو۔ وہ تمہیں دہلی مہر ولی میں تلاش کرنے پہ مل جاویں گے۔ اگر وہ وہاں ہوئے تو، کیونکہ وہ اکثر گرمیوں میں شری نگر حضرت بل رحمۃ اللہ علیہ چلے جاتے ہیں۔ قارئین، نینا کے اس یگانہ روزگار مصور کی ادھوری ہڈ بیتی آپ نے ملاحظہ فرمائی۔ مجسے خبیثوں اور اس ایسے جنوبی اوریجنل فنکاروں کی کتھائیں کہانیاں اسی طرح ادھوری اور تشنہ لب ہوتی ہیں۔ دیکھا جائے تو جو لطف و مزہ ادھورے پن میں ہے وہ مکمل پنے یا سیر ہونے میں کہاں۔ ادھوری کہانیوں، جوانیوں، ملاقاتوں، گھاتوں، خواہشوں، خوابوں، محبتوں، رفاقتوں اور زندگیوں، شرمندگیوں سے جو ٹیڑھی ٹیسیں حاصل ہوتی ہیں، ان کا ایک الگ ہی سانولا سا سواد ہوتا ہے۔ یعنی جو گھات بات ان ادھورے نینو والے سکیچ میں تھی وہ اس کے مکمل ہونے پہ شاید نہ ہوتی۔ رخصت ہونے کے سمے اس نے بڑا ادھورا سا مصافحہ اور معانقہ کیا، اور الوداعی بوسہ تو یوں تھا جیسے بصد کراہت و عجلت وہ کسی ناپسندہ شخص کے تھوہر سے گالوں سے گال مس کرنے پہ مجبور ہوا ہو۔ ادھوری سی نگاہ ڈال کر وہ باہر لوگوں کے ہجوم میں یوں غائب ہو گیا جیسے اس کا وجود کبھی یہاں موجود نہ تھا۔ انگلینڈ واپس پہنچ کر میں کئی اشروں تک اس کی الجھی اور ادھوری کہانی کے تانے بانے سے باہر نہ نکل سکا۔ میں تو جیسے کسی جادو نگری کے بلند و بالا، اونچے اونچے باموں در، میناروں، منزلوں والے محل کی تاریک غلام گردش کے کونے میں لپٹی تارے عنکبوت میں ایک بوکھلائی ہوئی مکھی کی مانند جکڑا ہوا تھا۔ میں کہانی کے ایک ایک تار کو الگ الگ کر کے سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر بے سود۔ رہ رہ کر مجھے خود پہ تاؤ آ رہا تھا کہ میں اپنے اس مصور دوست سے کم از کم یہ تو پوچھ لیتا کہ اس جن سے تمہارا کیا تعلق بنتا ہے۔ چند نے نینو والے حافظوں سے کیا ناتا تھا؟ یہ نامکمل نینو کی سکیچ والی کون ہے؟ اور یہ بھی کہ چند نے نینو والوں کا گھرانہ کیا اب بھی وہاں موجود ہے؟ کیا ان کے کسی فرد کو دیکھا یا ملا جا سکتا ہے؟ اسے جنگل کے کنارے والے مزار تک رسائی ہو سکتی ہے؟ بے شمار ادھورے سوالات تھے جو بھوکے اندھے کینچوؤں کے مانند میرے دماغ میں کل بلا رہے تھے۔ تشفی کسی طور نہ ہو رہی تھی۔ اب میرے ہاں دو ہی طریقے تھے۔ اول، میں ٹیلی فون پر رابطہ کر کے اس سے پوچھوں۔ یہ طریقہ شاید قابل عمل نہ تھا۔ ایسے سر پھرے، نک چڑھے، انا مارے تو سامنے دھرے بیٹھے دھیان نہیں دیتے۔ ٹیلی فون کی ٹر کون سنے گا؟ دوسرا ممکنہ طریقہ یہ ہے کہ میں ٹکٹ کٹاؤں اور جدہ اس کے پاس پہنچ جاؤں، لیکن نہ جانے کیوں طبیعت وہاں جانے پہ راغب نہ ہو سکی۔ اسی تذبذب میں کچھ اور وقت گزر گیا۔ چندن نینو والے سکیچ نے تو مجھے بے حال کر رکھا تھا۔ دن میں دو چار بار دیکھ نہ لیتا چین نہ پڑتا۔ کوئی انجانی سی کشش مجھے ان کے اندر دور تک لے جاتی۔ کوشش کے باوجود میں خود کو ان کے سحر سے بچا نہیں پاتا تھا۔ یہیں یہ عقدہ بھی کھلا کہ نین کمل کسی چہرے پہ کھلے ہوں، سنگ مرمر پہ کھدے ہوں، یا کہیں کرتاس کینوس پہ ابھرے ہوں، ان کی سحر انگیزی سے بہر طور اغماض برتا نہیں جا سکتا۔ شرط یوں کہ بندہ ذوق و شوق اور حصے جمال کے اجمال میں از قسم وڈ قصائی نہ ہو۔